کہ رنج و غم جو ہے نا اس کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے، چاہے وہ دوست کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یا دشمن کے ساتھ شیئر کرتے ہوں. اور جب رنج و غم جو ہے وہ شہادت کا ہو، جو شہید ہوں وہ ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے قربان کر دیں، اور ان کو موضوع بحث، سیاسی موضوع بحث بنانا اور ایسے الفاظ استعمال کرنا اس حادثے کے متعلق، اس سانحہ کے متعلق، اور ساتھ جو ہے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے متعلق، دفاعی اداروں کی قیادت کے متعلق، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پستی کی انتہا ہے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے جس کو جو ہے کم از کم میرے جیسا پولیٹیکل ورکر نہیں سمجھ سکتا. ہمارا دشمن جو ہے، جو اس سے ادھر چند میل دور سرحد کے اس پار جو ہے، اس کی خواہش ہے پچھلے 75 سال سے کہ ہماری دفاع جو ہے وہ کمزور ہو. اس کے لیے ہم نے کئی جنگیں لڑیں اور ایک شہادتوں کی لمبی داستان ہے ہمارے دفاعی و فوج کی، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور ہمارے سویلینز کی، اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جنہوں نے جانیں قربان کی. اب ان کو جنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، شہادتوں کی تکریم نہیں کرتے، سانحات کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسپیکولیٹ کرتے ہیں، جس سے اس یاد جو ہوتی ہے، جنہوں نے جان قربان کی ہوتی ہے، ان کی یاد ہوتی ہے جو ہمیشہ تازہ رہتی ہے، قیامت تک تازہ رہے گی، اس یاد کو بھی توہین ہوتی ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو یہ یہاں آنے کی اس لیے زحمت دی کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ذریعے بصیرت ایک پولیٹیکل ورکر کے بصیرت جو مجھے عزت دی گئی ہوئی ہے کہ میں وزیر دفاع ہوں، میں ان کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کروں. اور ان لوگوں نے جنہوں نے ٹویٹس کیے یا فیس بک پہ پوسٹ کی، ان کی باقاعدہ سرپرستی کی جاتی ہے، مالی سرپرستی کی جاتی ہے. اقتدار جو ہے وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے، اقتدار آتا ہے، اقتدار چلا جاتا ہے. ہماری تاریخ جو ہے ایسے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے 75 سال کی. کئی بار اقتدار آیا جس کے متعلق اعتراضات رہے، کئی بار جو ہے وہ اقتدار آیا پچھلے 75 سال میں ایسے لوگوں کے پاس جو منتخب تھے، جو عوامی رائے کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے تھے. کئی دفعہ انتخابات پہ سوالیہ نشان بنا، کئی دفعہ الیکشن جو ہیں وہ سپانسرڈ ہوئے، ان کو مینج کیا گیا. لیکن ایک شخص جس کو 2018 میں اقتدار ملا، کیسے ملا، کس طرح ملا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنی وفاداریاں، اپنی دوستیاں، اپنے جو ساتھ ہوتے ہیں، اپنی جو ایک کامریڈ شپ ہوتی ہے، کامراڈری جو ہوتی ہے، اس کو مشروط نہیں کیا جاتا کہ آپ مجھے اقتدار دیں اور میرے اقتدار کو سہارا دیں، مجھے اقتدار میں صدا رکھیں، ہر آنے والے الیکشن کے اوپر میری سرپرستی کریں.
تو میں جو ہے آپ کے متعلق جو ہے اچھے الفاظ استعمال کروں، آپ کی تعریف کروں، صبح شام جو ہے آپ کے قصیدے گاؤں، اسمبلی کی میٹنگ ہوں ان پہ بھی ان کی صدارت ہو، کروشل میٹنگز ہوں، لیجسلیشن کی میٹنگز ہوں وہ بھی ان کی سرپرستی میں ہو، اور اگر اقتدار چھن جائے تو گالی گلوچ کی زبان استعمال کروں. یہ احسان فراموش لوگوں کا کام ہے. اور پھر ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ کر بھی رہے ہیں، لیکن خدا رہا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ان کے اوپر تو خدا کا واسطہ ہے، ان کا تقدس تو قائم رکھیں، ان کی تکریم تو قائم رکھیں، ان کی قربانیوں کی حرمت کا جو ہے پاس کریں. یہ تو نہ کریں اور بچوں کو یہ تربیت نہ دیں کہ وہ گالی گلوچ کریں اور گالی اور ننگی زبان استعمال کریں. یہ ادارے جو ہیں یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری فضاؤں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے پانیوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک معاشرے میں، ایک خاندان میں، ایک شہر میں، ایک سوسائٹی میں جو ہے اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اچنبے والی یا کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا، زبان جو ہے وہ اس میں مہذب یا تہذیب ہونا جو ہے وہ بڑی دور کی بات ہے. وہ ننگی زبان استعمال کرنا اس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک پہ اور دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں، یہ ہمارا معاشرہ نہیں تھا، ہماری سیاسی روایات نہیں ہیں. ہمارے اداروں میں یہ رشتے جو ہے باوجود اختلافات کے، یہ رشتے جو ہیں اگر کرٹیسزم ہوتا تھا تو وہ کسی تہذیب کی لمٹس میں رہ کے کرٹیسزم ہوتا تھا. تہذیب کے جو کوئی حدیں تھی تہذیب کی، ان کو کوئی کراس نہیں کرتا تھا. سیاستدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری تھی. یہ کون سا معاشرہ ہے اور کس نے اس معاشرے کو خراب کیا ہے، کس نے اس معاشرے کو جنم دیا ہے اپنے مفادات کے لیے کہ اگر اقتدار ان کے پاس ہے تو سب اچھا ہے، اگر قانون جو ہے اس کو دشمنوں کے خلاف، سیاسی دشمنوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ادارے استعمال ہو رہے ہیں، پولیس استعمال ہو رہی ہے، نیب استعمال ہو رہی ہے، ایف آئی اے استعمال ہو رہی ہے، تو سب اچھا ہے. لیکن اگر کہیں آ کے توازن ہے، کہیں آ کے ٹھہر گئی ہیں چیزیں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے، ایک نئی جو ہے وہ صبح طلوع ہوئی ہے، تو خدا را اس ملک کو جو ہے اپنے اقتدار کے ساتھ مشروط نہ کریں. ہماری جو ایگزسٹنس ہے، ہماری جو بقا ہے، پاکستان کی بقا جو ہے، اس وطن عزیز کی پاک سرزمین کی جو بقا ہے، اس کو اپنے اقتدار کے ساتھ مشروط نہ کریں. ہمارے اداروں کا جو تقدس ہے، ان کا تقدس جو ہے، ان کا احترام جو ہے، وہ اپنے اقتدار کے سامنے یا اپنی اقتدار یا اپنی طاقت یا اپنا جو باغ ڈور ہے حکومت کی، اس کے ساتھ مشروط نہ کریں. میں نے یہی ایک عرض کرنی تھی کہ تاکہ آپ دوستوں کی وساطت سے جو ہے میں کو ایکسپریس کر سکوں. اس کل والے جو واقعہ آپ ساری ٹی وی کی سکرینیں آج بھی جو ہے وہ سناتی رہی اور دکھاتی رہی ہیں، اور کل بھی. پھر یہ ہے کہ لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ بھٹک گیا ہے یا اس کے ذہن میں جو ہے کوئی غلط خیالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، تو بڑوں کا یہ نہیں ہے کہ اس کو تھاپڑی دیں اور اس کو مال لگائیں، اس کو پیسے دیں اور اس کو انکریج کریں. سیاسی لوگ جو رہنما اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا سیاسی زعما سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یا سیاست کے اوپر جو ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ سیاست جو ہے اس میں تہذیب کو فروغ دیں، اپنے مفادات کے تابع نہ بنائیں. سیاست جو ہے اپنا کلچر جو ہے تباہ نہ کریں، رواداری اور برداشت کا کلچر، نہیں تو یہ معاشرہ تباہ ہوا تو یہ ملک بھی خدا نخواستہ تباہ ہو جائے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں. صاحب، جن لوگوں نے ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا کے اوپر اداروں کو کرٹیسائز کیا ہے، ان کا متعلق آیا کسی قسم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیں، یہ کارروائی عمل میں لانا جو ہے یہ
قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے. میں پولیٹیکل جو ایک ورکر ہوں, اگر میں اس کے اوپر شور مچاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں اس کا کوئی سیاسی مقصد ہے. لیکن جو سائبر کرائمز ہیں یا دوسرے ادارے ہیں جو اس چیز کو واچ کرتے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں, میری دانست میں تو تمام تر حدیں کراس ہوئی ہیں. میری دانست میں جو ہے کوئی شائبہ بھی نہیں ہے کہ ملک کی سالمیت اور ملک کی سالمیت کی حفاظت کرنے والے اداروں کو جو ہے جس طرح اٹیک کیا گیا ہے, جس طرح ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے احترام کو, ان کے ایک انٹیگریٹی کے اوپر, اور خصوصاً جو ہمارے شہید ہوئے, دیکھیں اس سے پہلے بلوچستان میں شہادتیں ہو رہی ہیں, کے پی میں شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمارا جو سابق فاٹا کا علاقہ تھا اس پہ شہادتیں ہو رہی ہیں. یہ لوگ کسی کے بھائی ہیں, کسی کے باپ ہیں, کسی کے بیٹے ہیں جو شہید ہوتے ہیں. ہماری طرح ان کا بھی ایک خاندان ہے, ان کے بیوی بچے ہیں, والدین ہیں, بھائی بہن ہیں. ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب ایک بچہ جو ہے 20-22 سال کا اٹھ کے یا 18-19 سال کا اٹھ کے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیتا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پہ آگے کہہ رہا ہے جی کہ مجھے اس پہ ندامت ہے. یہ ایک ایسا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے جو اس ملک کو تباہ کر دے گا, اس سوسائٹی کو تباہ کر دے گا. ہم سیاستدانوں کا کام ہے, اور میں ان لوگوں کو, جو لوگ یہ اس کلچر کو فروغ دیتے ہیں, وہ سیاسی ورکر نہیں ہیں, وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے لیے ان کو جو مرضی, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے تو یہ ملک قائم رہنا چاہیے ہمارے اقتدار کے لیے. اگر ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو باڑ میں جائے ملک, خدا نخواستہ. مشروط ہے, اس ملک کی بقا انہوں نے اپنے اقتدار کے ساتھ جو ہے مشروط کر دی ہے. سر جھکنا چاہیے ان لوگوں کی یاد میں جو جان قربان کرتے ہیں وطن کے لیے. وہ ہمارے محسن تھے اور ہیں بھی, یہ سدا زندہ رہنے والے لوگ ہیں. قرآن مجید نے بتایا کہ ان کو مردہ مت کہو. قومیں جو ہیں اپنے محسنوں کو جو جانیں قربان کرتے ہیں, ان کے خاندان کو, ان کے ماں باپ کو, ان کے بہن بھائیوں کو قیامت تک یاد رکھتے ہیں کہ ان کے عزیزوں نے ملک کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے جان قربان کر دی تھی. الٹیمیٹ قربانی ہے نا, اس سے آگے تو کوئی قربانی نہیں ہے کہ آپ جان قربان کر دیتے ہیں. بلوچستان کی تاریخ میں جن سرفراز شہید جو ہیں وہ بڑے سنہرے الفاظ میں یاد کیے جائیں گے. وہاں پہ بلوچ سرداروں نے, بلوچ پاپولیشن نے, پختون پاپولیشن نے جس طرح ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے, جس طرح وہ انہوں نے برتاؤ رکھا ہوا تھا وہاں پہ, وہ بلوچستان کی سچویشن کو جو ہے بڑی, اس کی اصلاح ہو رہی تھی اس سچویشن کی. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان لوگوں کی قربانیوں کی تحقیر نہ کریں, خدا کا واسطہ ہے. اور ادارے جو ہیں وہ اگر اس کے خلاف جو ہے اس چیز کو روکنے کے لیے یا اس چیز کو قانون حرکت میں لانے کے لیے جو بھی قانون ہے, جو بھی قاعدہ ہے, وہ اگر حرکت میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی سیاست کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے تو کرائم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کسی کے اوپر جس طرح ہم پہ بنے جھوٹے سچے مقدمے بنائے گئے, قانون کو جو ہے بے دریغ استعمال کیا گیا. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ قانون کا جو ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے, قطعی طور پہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے. لیکن جہاں پہ اس قسم کے گھنونے لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں اس میں قانون جو ہے ضرور حرکت میں آنا چاہیے, اور بلا تفریق, بلا دریغ حرکت میں آنا چاہیے. اور اس میں جو ہے جو ناانصافی کا یا کسی سیاسی مقصد کا یا سیاسی موٹیو کا جو ہے وہ بالکل دخل نہیں ہونا چاہیے. جی صاحب, عوام میں بڑا اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے کہ شہداء کے جنازوں میں ہمارے صدر محترم نے شرکت نہیں کی. دیکھیں, صدر نے نہیں شرکت کی, یہ ان کا ذاتی فعل ہے یا ذاتی جو ہے ان کی ایک مرضی ہے.
انہوں نے نہیں مناسب سمجھا یا انہوں نے جو ہے وہ کسی سیاسی کنسیڈریشن یا سیاسی وجوہات کی وجہ سے شرکت نہیں کی، لیکن ان شہداء جو ہے ان کا جو احسان ہے، ان کا جو ایک عظیم قربانی جو ہے ساری قوم جو ہے اس کو اکنالج کر رہی ہے. اگر صدر محترم نے مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے، لیکن اگر انہوں نے اکنالج نہیں کی، شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو یہ ان پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. ان کی ذات کے متعلق جو ہے وہ جو قیاسرائیاں ہو رہی ہیں اچھی اور بری ہر قسم کی ہو رہی ہیں، تو یہ صدر صاحب جانیں اور ان کا بیہیویئر یا ان کی جو روایات ہیں وہ جانیں. ہماری روایات میں تو یہ تو موسم تھے ہمارے جن کے شہداء کے جنازے پہ ہم گئے، اور ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی. تو ہم تو سیاسی مخالفوں کے جنازوں پہ بھی جاتے ہیں، کوئی ایسا سانحہ ہو جائے یا کوئی فوتیدگی ہو جائے وہاں پہ جاتے ہیں. یہ ہماری روایات ہیں، ہمارے معاشرے کی روایات ہیں. سب صدر تو عوام کے ہیں، کسی جماعت کے تو نہیں ہیں. میں کسی اور طرف نہیں بحث لے جانا چاہتا. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے سے جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ان کا جو ایک پارٹی کارکن کی حیثیت سے ان کا جو امیج ہے وہ زیادہ ابھرا ہے بصیرت پاکستان کے صدر کے جو ہے امیج جو ہے وہ مجھے کہیں پہ نظر نہیں آیا. اچھا صاحب، ایک سوال ہے کہ سوشل میڈیا کسی بھی پارٹی یا کسی بھی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس بارے سے وفاقی حکومت کا کیا اقدامات ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی حکمت بنائی گئی ہے؟ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ساری دنیا میں جو ہے وہ ایک آزادی ہے اور ایک، لیکن بیسیکلی سوشل میڈیا پہ جو جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے یا جس قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس معاشرے کا ایک آئینہ ہوتا ہے. اگر ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے سیاستدانوں نے اپنے، اور خصوصاً پچھلے 3-4 سال میں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں یا اس سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے، جس طرح انہوں نے زبان بگاڑی ہے، لوگوں کو اخلاق بگاڑا ہے، معاشرے کا بڑی ہیوی پرائس جو ہے، اگر یہ ریورس نہ ہوا ٹرینڈ تو بڑی ہیوی پرائس جو ہے قوم ادا کرے گی اس چیز کی. جو ہے مخالفت کریں، اقتدار آتا ہے، اقتدار چلا جاتا ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کی اور ملک کی جو ہے نظریاتی جو اس کی اساس ہے اس کو اٹیک کریں. ملک کے جو تقدس والے ادارے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، اداروں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ اٹس ناٹ پرمیسیبل، ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا، پھر ایک سیاسی سوال ہے سر، ملکی سیاست کے حوالے سے آپ نے ٹویٹ کیا تھا شاہ محمود قریشی کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ اس کو محدود نہ رکھیں اسی ٹاپک کے اوپر. یہ کیونکہ اگر میں اس کو آپ ملاقات اگلے ہفتے کر لیں گے، یہ جو ہے کل کا جو سارا آپ لوگوں کے توسط سے جو میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے، اگر ادھر تک محدود رکھیں، نہیں تو یہ لگے گا کہ جیسے میں کوئی سیاسی کوئی اپنا جو ہے نا مقصد تلاش کر رہا ہوں اس چیز میں. میں بس یہ ایک پولیٹیکل کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے دل بہت دکھے ہیں. سرفراز صاحب کا تعلق بھی سیالکوٹ کے ساتھ تھا. باقی جنرل صاحب، ایک اور جنرل صاحب تھے، ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جو جنرل اپروو ہوئے ہیں. اس طرح باقی افسران بھی تھے، عملہ تھا، وہ کسی کے بھائی بہن ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے بیٹے ہیں. اور یہ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، میرا خیال ہے یہ زبان جو ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں برداشت نہیں کی جا سکتی. صاحب، جس طرح یہ افسران جو شاخیں دوست بھائی ہیں وہ یقینی طور پر یہ عوام کی خدمت کے لیے، اصلاح دلکار کے لیے وہ اپنا کام کر رہے تھے، ان کی شہادتوں کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے. اس بڑا دکھ ہے اس بات کا. اس سوچ کو جو اب اس وقت سیاسی سوچ بن چکی ہے کہ اپنے جو سیاسی حلقے ہیں اور سیاسی جلسوں میں جس طرح ان اداروں کو متنازع بنایا گیا ہے، اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے حکومت، کیونکہ اس وقت آپ اس حکومت موجود ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. یہ اس ملک کا جو مراعات یافتہ طبقہ، یہ میں بات ٹی وی میں بار بار کہتا ہوں
जिसमें हम सारे अदारे और अदारों के अफराद जो है उसमें शामिल हैं। हमें बजाय अपने सियासी मकासद को परसू करने के लिए हमें ये एक एजेंडा ज़रूर तय करना चाहिए कि इस मुल्क की जो रवायात हैं, आज से 75 साल पहले जिन रवायात की बेसिस पे या उसकी उनको बुनियाद बना के एक हमने अलहदा वतन जो है वो उसके लिए तगदो की कोशिश की, और कायद-ए-आज़म अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी क़यादत में हमने वतन हासिल किया। आज 75 साल का हम जश्न मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं। कुछ जश्न मनाने वाली कोई बात तो मुझे नहीं लगती कि 75 साल में कोई हमने ये जो कल जो वाक़या हुआ है ये 75 साल का यही है ना रिज़ल्ट जो है, जो खुलासा जो है हमारे बिहेवियर का या हमारी रवायात का या हमारे अखलाक का, हमारी ज़बान का, हमारे आपस में जो ताल्लुकात हैं, माशरती ताल्लुकात जो हैं, सियासी ताल्लुकात जो हैं, उसका सम टोटल ये है जो कल जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, और शहीदों के मुतल्लिक़ ज़बान इस्तेमाल की है, एक ऐसे वाक़े के मुतल्लिक़ ज़बान इस्तेमाल की जिसको सोच के भी जो है इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दुख की बात है। इसके लिए तो माशरे के जो तमाम जो आप कह सकते हैं जिनका इस माशरे में कोई रोल है, जिन लोगों का, उनको अपना अदा करना चाहिए। वो जो बच्चा जिसने ये ट्वीट किए हैं, और बहुत से लोगों ने ट्वीट किए हैं, उनमें एक बच्चे को मैंने उसको सुना है, उसका वालिद भी कह रहा है, लेकिन उस वालिद को नहीं पता था कि ये बच्चा मेरा जो है क्या कर रहा है। उसकी तस्वीरें भी छपी हुई हैं उस बच्चे की, तो वो उसको नहीं पता था कि मेरा बच्चा क्या कर। मैं जब स्टूडेंट था, मेरे वालिद उस वक्त भी असेंबली के मेंबर थे, उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे। अगर मैं जुलूसों जलसों में जाता था, नारे लगाता था, को मार कुटाई करता था, तो एक्सेप्टेबल चीज़ थी, वो चीज़ एक्सेप्टेबल थी, उनको पता लगता था, वो समझा देते थे। मैं एहतराम में जो है ज़रूर कोई अपने आप की अपनी इस्लाह करने की कोशिश करता था, लेकिन वो एक्सेप्टेबल चीज़ थी, वो एक हदूद के अंदर रह के सारा पॉलिटिकल बिहेवियर था। ये तो पॉलिटिकल बिहेवियर ही नहीं है, इसको सियासत नहीं कह सकते आप। सियासत के नाम के ऊपर ये एक धब्बा है, सियासत की जो है बेइज्जती है, इंसल्ट है सियासत की, तौहीन है सियासत की, कि आपने महवर ही अपना जो है उसके लिए एक पूरी नस्ल तबाह कर रहे हैं, और उसका महवर जो है वो अब पाकिस्तान को दुश्मनों की अब सरहद के उस पार ये 15 मील या 20 मील के फासले में जो सरहद है, पाकिस्तान को उस दुश्मन की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ऐसे दुश्मन जो है पैदा हो चुके हुए हैं जो उनका जो है काम कर रहे हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर के ऊपर, जो उनके मकासद हैं उनको जो है वो परसू कर रहे हैं। उनके मकासद का ये हसूल के लिए जो है ये सारी तबाही जो है एक मुल्क में, एक वतन के अंदर जो है, जब इस किस्म की रवायात ख़त्म हो जाएं, इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए, कोई ट्रेडिशंस ना रहें, तो वो माशरा नहीं रहता, वो हजूम बन जाता है। हम हजूम बन गए हुए। मेरी तो ये एनालिसिस है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मिलके अपने सियासी सोच को ज़रा पीछे रख के एक नेशनल जो है एक स्पिरिट के साथ जो है अगर हम मिलके कोई इस्लाह कर सकते हैं, तो उससे बड़ी कोई खिदमत नहीं होगी माशरे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।